معزز ناظرین کرام، مختار کو زندگی کی ابتدا ہی زمانے سے تلخ و شیریں واقعات اور سخت و نرم حوادث یعنی ناگہانی واقعات نے آ لیا تھا۔ اسلام کی قدرت کے زمانے میں اس نے نشونما پائی اور جوان ہوئے۔ جہلیت اور کفر کے زمانے کو اس نے نہیں دیکھا تھا۔ خالص اسلام کی تربیت میں پرورش پائی، مدینہ منورہ اور آخر میں عراق کی سرزمین میں اسلامی حوادث اور دگرگونی سے تجربہ حاصل کیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو کج روی اور برائیاں اسلام کی تاریخ میں وجود میں آئی، وہ ان سب سے اچھی طرح واقف تھے اور حق اور باطل کے درمیان تمیز دیتے تھے۔ مختار نے بڑے کارنامے انجام دیے۔ آپ بہت زیادہ عقل مند اور حاضر جواب اور دور اندیش تھے، اچھی صفات کے مالک اور بہت زیادہ سخی تھے۔ اپنی ذات کے لحاظ باہوش و سمجھدار اور بلند ہمت انسان تھے اور شرافت اور عزت کے اعلیٰ درجے پر فائز تھے۔ ان کی سوچ اور فکر خطا نہیں کرتی تھی۔ طاقتور ہاتھ اور قدرت مند بازو سے میدان جنگ میں اپنے مد مقابل کو جواب دیتے تھے۔ زندگی کی اونچ نیچ اور سختیوں کا تجربہ کیا ہوا تھا اور سخت حوادث اور واقعات سے اچھی طرح عہد برا ہوتے تھے اور ان حوادثات کی حقیقت کو خوب سمجھتے تھے اور غلط اور ناپاک اور غیر خالص کو تہذیب کے دائرے میں لاتے تھے۔ دوستو، علامہ شریف کشی مختار کی شخصیت کے بارے میں لکھتے ہیں کہ مختار عرب کی مشہور شخصیت تھے کہ جس کی اسلام نے شناخت کروائی ہے۔ اس زمانے میں اہم سیاسی اور رفاعی کارنامے انجام دیے ہیں۔ ان کا چہرہ تاریخ اسلام کے اہم حوادث اور سیاسی تحریک اور واضح موقف میں بہت ہی زیادہ واضح اور روشن اور نمایاں ہے۔ اس نے مدبرانہ طریقے سے اپنی سیاست اور اپنے آپ کو منوایا کہ وہ متفکر اور عملی انسان ہیں۔ جیسے کہ بعض لوگوں نے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ مختار خوش فہم، نفسیات کے جاننے والا اور جامعہ شناس اور اچھی طرح تبلیغ اور لوگوں کو حرکت میں لانے کو جانتا تھا۔ وہ لوگوں کے احساسات کے مطابق بات کر کے ان کو اپنا گرویدہ اور مخاطب قرار دیتا تھا۔ مختار نے سیاسی طریقے سے اپنے انقلاب اور قیام کو واضح کیا اور مناسب وقت میں اس طرح کی تبلیغ اور پروپیگنڈا سے اپنے قیام اور انقلاب کو جنگ کرنے اور ہتھیار اٹھا لینے میں تبدیل کر دیا اور کوفہ کو زبیر کے گورنر سے ہتھیار لیا تھا۔ دوستو، مختار کے اچھے فضائل میں ایک اس کا روحانی فضیلت، اس کا تقوی اور عبادت سے لگاؤ تھا۔ مختار بہادر، سخی، عظیم، سخنور اور عادل ہونے کے علاوہ ایک عبادت گزار اور زاہد اور متقی انسان شمار ہوتا تھا۔ اس کے بہت سے اصحاب نے نقل کیا ہے کہ مختار اپنی حکومت کے زمانے میں امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں کو نیست و نابود کرنے پر اکثر شکرانہ کا روزہ رکھا کرتا تھا۔ اس نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے شیر خوار اصغر کے قاتل حرملہ ملعون کو قتل کرنے کے بعد اپنے گھوڑے سے اتر کر 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھی اور ایک طویل سجدہ شکر انجام دیا تھا۔ منحال بن عمرو کہتے ہیں کہ جن دنوں امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں کو مختار چن چن کر قتل کر رہا تھا اور جس دن اس نے حضرت علی اصغر علیہ السلام کے قاتل حرملہ ملعون کو قتل کیا، وہ دن بہت زیادہ گرم تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ مختار بہت زیادہ پیاسا اور بھوکا ہے۔ اسی وجہ سے میں نے کہا کہ آپ میرے گھر تشریف لے آئیں اور کچھ کھا پی لیں۔ مختار نے یہ قبول نہ کیا۔ دوستو، جب مصعب بن زبیر نے کوفہ کو فتح کر لیا اور مختار کی 2 بیویوں کو گرفتار کیا اور انہیں مجبور کیا کہ وہ مختار پر لعنت کریں، تو ان میں سے ایک نے مصعب سے کہا کہ میں کس طرح اس شخص پر لعنت اور تبرہ کروں کہ جس کی توکل صرف خدا پر تھی اور دن میں روزہ رکھتا تھا اور رات کو عبادت کیا کرتا تھا۔ اس نے اپنی جان کو خدا اور اس کے رسول اور اہل بیت علیہ السلام کی محبت اور وفاداری اور اہل بیت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قاتلوں سے انتقام لینے کی راہ میں قربان کر دیا۔ علامہ مکرم نے کہا ہے کہ مختار زہد و تقوی اور علم و ادب کے ساتھ ساتھ اس کی تمام زندگی میں ایک ایسی فضیلت تھی جو اس نے
ائمہ اطہار علیہ السلام کے نظریے اور درس سے حاصل کی تھی۔ وہ ہمیشہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے راستے کی طرف دعوت دیا کرتا تھا۔